موضوع الدرس في مذمة التكاثر والتفاخر سورة التكاثر تفسیر ابن کثیر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبحاني عن ابن أبي ليلة أظنه عن عامر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تبارك وتعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال الأمن والصيحة. حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن تم سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں امن نصیب کیا، میں نے تمہیں صحت نصیب کی تو تم نے شکر میں کیا ادا کیا. وقال زید بن اسلم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم یعنی شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساکن واعتدال الخلق ولذت النوم. حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت میں یہ بھی سوال ہوگا کہ تمہیں پیٹ بھر کے کھانا دیا، تمہیں ٹھنڈا پانی دیا، تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ اور سایہ دیا، اور ہم نے تمہیں بڑے اعتدال پہ پیدا فرمایا اور تمہیں نیند کی لذت بھی عطا فرمائی، پھر تم نے میرے شکر میں کیا ادا کیا ہے. رواہ ابن ابی حاتم باسنادہ المتقدم عنہ فی اول السورۃ. وقال سعید بن جبیر حتی عن شربت اصل کہ اللہ پاک یہ بھی پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اصل دی، شربت اصل نصیب فرمائی، شہد کا شربت بھی عطا فرمایا. وقال مجاہد عن کل لذت من لذات الدنیا کہ قیامت میں ہر اس لذت کا جو دنیا میں اللہ نے ہمیں لذات دی ہیں، کھانے کی ہیں، پینے کی ہیں، پہننے کی ہیں، سب کے بارے میں سوال ہوگا. وقال الحسن البصری من النعیم الغداء والعشاء کہ ہمیں جو دن کو ملتا ہے کھانے کو، جو رات کو ملتا ہے، ان سب کے بارے میں بھی سوال ہوگا. وقال ابو قلابہ من النعیم اکل السمن والعصر بالخبز النقی. حضرت ابو قلابہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں گھی والی روٹی ملتی ہے، شہد ملتا ہے، صاف روٹی ملتی ہے. وقول مجاہد اشمل هذه الاقوال اصل بات یہ ہے کہ جتنی لذات دنیا ہیں ان سب کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا. وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار يسأل الله العباد فيما استعملوه عالم بذلك منهم. حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں صحت انسان کی اور اس کے سننے کی صحت ہے، دیکھنے کی صحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اپنے بندوں سے پوچھیں گے کہ تم نے ان نعمتوں کو کس چیز میں استعمال کیا تھا. حالانکہ اللہ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی سوال ہوگا. وهو قوله تبارك وتعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.
تمہارا سننا دیکھنا اور سب چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. وثبت فی صحیح البخاری وسنن الترمذی والنسائی وابن ماجہ من حدیث عبداللہ بن سعید بن ابی ہند عن نبی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصیت والفراغ. اس حدیث مبارک میں آیا کہ میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑے ہوئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو صیت و عافیت اور فراغت بھی عطا فرمائی ہے. ومعنى هذا انهم مقصرون في شکر هاتین النعمتین لا يقومون بواجبهما ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. معنی یہ ہے کہ ان نعمتوں کا وہ شکر ادا نہیں کرتے اور ان نعمتوں کے لیے جو اللہ نے ہم پہ واجب کیا ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور جو اللہ کی نعمتوں کو جو اللہ نے واجب فرمائی ہے شکر ادا نہ کرے تو وہ تروٹے میں ہے اور گھاٹے میں ہے. وقال الحافظ ابو بکر البزار حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا ابو حمزة عن ليس نبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار وذل الحائط وجر يحاسب به العبد يوم القيامة ويسأل عنه ثم قال لا نعرف الا بهذا الاسناد. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے پاک نبی نے فرمایا کہ جو کچھ انسان یعنی اوپر کا لباس پہنتا ہے یا اللہ تعالی نے اس کو گھر کا سایہ عطا فرمایا ہے یا وہ اپنے لباس کو پاؤں کے نیچے سے لٹکا کے کھینچ کے چلتا ہے، قیامت والے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا اور اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو معنی یہ ہے اس ساری روایات کا کہ جو لوگ دنیا میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت مال مال پیسہ پیسہ اعزاز عزت محل ان مصائب میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کا شکر بھولے ہوئے، اور بڑے بڑے لوگ جیسے کہ تاریخ جواہر میں آتا ہے کہ عزد الدولہ جو ہے وہ ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے زمانے میں جو ان کے ملک کا سب سے بڑے قاضی تھے اس کے پاس ایک بندے نے جا کے 20,000 دینار امانت رکھے. انہوں نے کہا کہ حضرت میں سفر پہ جا رہا ہوں اور مجھے گھر میں اعتماد نہیں ہے، اور آپ سے بڑا کون ہوگا کہ آپ قاضی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، حاکم بھی ہیں، تو یہ میری امانت جو ہے اپنے پاس رکھ لیں، جب میں انشاءاللہ واپس آؤں گا تو لے لوں گا، اور اگر میں خدا نہ کرے واپس نہ آ سکا تو اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے راستے میں ان کو خیرات کریں. قاضی صاحب نے کہا ٹھیک ہے. وہ بندہ چلا گیا، لیکن اب ان کی نیت جو تھی وہ خراب ہو گئی کہ 20,000 دینار ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، گواہ بھی کوئی نہیں، تو اگر میں اس کو اپنے کام میں لگا دوں تو میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ بڑی مدت کے بعد، کئی سال کے بعد وہ بندہ واپس آ گیا. میری بیٹیاں جو سامنے ہیں نا ان کو کہیں اب تو پیچھے عورتوں کی جگہ قریب ہے، یہاں آگے پردے میں بھی بیٹھے آواز بھی آ جائے گی. اتنا دور کھڑے ہونے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب پیچھے الحمدللہ باپردہ جگہ ہے عورتوں کے لیے، تو وہاں آگے آرام سے پردے میں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ آواز اللہ کرے گا پہنچ جائے گی.
تو بہرحال وہ 4-5 سال کی مدت کے بعد آیا اور قاضی صاحب کو جا کے ملا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری. انہوں نے کہا میں تو آپ کو جانتا ہی نہیں, کون سی امانت, آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت میں نے 20,000 دینار, اس زمانے میں 20,000 دینار ایک بہت بڑی رقم تھی, آپ کے پاس امانت رکھی ہے. انہوں نے کہا بالکل غلط, میں تمہیں جانتا ہی نہیں, میں نے تمہاری شکل ہی نہیں دیکھی, کہاں سے تم نکل آئے ہو بھائی؟ اب وہ بیچارہ روتا ہوا باہر آیا. اس نے کہا گواہ بھی کوئی نہیں, ثبوت بھی کوئی نہیں, اور وہ آدمی بھی اتنا بڑا ہے کہ میں اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں. لیکن چونکہ بہت بڑا مال تھا تو روتے روتے وہ بادشاہ کے دربار میں کسی طرح پہنچ گیا. اس نے جا کے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا کہ حضرت میں نے امانت رکھی ہے, اب قاضی صاحب مجھے پہچانتے بھی نہیں. یہ دولت بڑی بری چیز, سب سے بڑا فتنہ جو ہے دولت اور عورت. حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کہ جہاں دولت کا فتنہ بھی کام نہ کرے, عورت کا فتنہ کام کر جائے. اور اللہ نے فتنے کے اعتبار سے دیکھیں نا, جہاں چور کی حد ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے, وہاں اللہ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. اللہ فرماتے ہیں چور مرد ہو یا عورت ہو, اگر ثابت ہو جائے تو ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. تو اللہ نے پہلے مرد کا ذکر کیا ہے اور بعد میں عورت کا ذکر کیا ہے. لیکن جہاں زنا کی حد ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ فرماتی ہے زانیہ عورت ہو یا مرد ہو, یہاں عورت کو مقدم کیا گیا ہے. تو علماء نے لکھا کہ سبب یہ ہے کہ زنا کے اندر سب سے بڑا سبب جو ہے وہ عورت ہی بنتی. عورت کا فتنہ ہے جو انسان کو زنا میں ڈالتا ہے, اس کا اریاں پھرنا, بغیر لباس کے پھرنا, چہرہ کھلا ہوا ہے, میک اپ کیا ہوا ہے, سنگار کیا ہوا ہے, بازاروں میں پھر رہی ہے, ہوٹلوں پہ پھر رہی ہے, ریسٹورانٹوں پہ پھر رہی ہے, غیر مردوں کے اندر رہ رہی ہے. اور پھر جب تک عورت فتنہ میں مبتلا نہ کرنا چاہے اور نہ ہونا چاہے تو نہیں ہو سکتا. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو بادشاہ نے سنا, اس نے کہا اچھا دیکھو بات سنو, تم 1 ہفتے کے بعد میرے پاس آ جاؤ. اب یہ پھر آ گئے طریق والے, انا للہ و انا الیہ راجعون, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ. بہرحال یعنی بادشاہ نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد آؤ. بادشاہ نے قاضی کو بلایا, اس کو علیحدہ اپنے خاص مال خانے میں لے گیا اور 3 صندوقیں جو جواہرات اور سونے کی بھری ہوئی تھی وہ دکھلائیں, اور کہا کہ قاضی صاحب بات یہ ہے کہ میری آپ کو پتہ ہے کئی شادیاں ہیں, اور جو میرے خاندان کی شادیاں ہیں وہ مسلط ہیں. تو میرے مرنے کے بعد دوسری شادیوں سے جو میری اولاد ہے وہ بیچاری رہ جائے گی, اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا میں یہ 3 صندوق جو ہیں سونا, زواہر اور جائیداد کے تمہارے پاس امانت رکھوا دیتا ہوں, اور اگر میں مر جاؤں تو میرے ان بیویوں سے جو اولاد ہے ان کو برابر برابر تقسیم کر دینا.
قاضی صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا بس چپ کر کے کسی کو نہ بتانا، اور تم اپنے گھر میں کوئی خاص خانے کا کمرہ محفوظ کر لو، چونکہ اتنی بڑی قیمتی جائیداد ہے، اور میں اپنے خاص غلاموں کے ذریعے تمہارے پاس 2-4 روز میں بھجوا دوں گا تو وہاں چھپا دینا. انہوں نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے. قاضی صاحب تو خوش ہو گئے. انہوں نے کہا اتنی بڑی دولت بادشاہ کے مرنے کے بعد کس کو پتا ہے کہ میرے پاس ہے؟ اب وہ بندہ آ گیا وعدے پر. اس نے کہا حضرت میں حاضر ہوں. فرمایا اب تم قاضی کے پاس جاؤ، اور جب وہ 4-5-10 لوگوں میں بیٹھا ہو تو السلام علیکم اور کہو حضرت میں اپنے بحثوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. تمہارا کام ہو جائے گا. وہ آیا اور اس نے قاضی صاحب نے دیکھا کہ وہ بندہ آ گیا ہے اور میرے پاس آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر اس نے کہا یہ میری امانت کھا گیا ہے اور یہ بات اڑتے اڑتے بادشاہ تک پہنچی تو وہ میرے پاس امانت کہاں رکھے گا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم ماشاءاللہ. اس دن یار میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کے 20,000 دینار میرے پاس رکھے ہیں، بیٹھو میں ابھی منگواتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ بادشاہ کو اگر بات پہنچے گی تو یہ پہنچے گی نا کہ بڑا امانت دار ہے، فوراً امانت واپس کر دی ہے تو وہ اپنی امانت ضرور رکھیں گے. اور اگر میں انکار کروں اور بادشاہ تک یہ بات پہنچ جائے کہ وہ امانت کھا گیا ہے تو بادشاہ کیوں رکھے گا؟ اس کو 20,000 دینار ملے. وہ بادشاہ کی خدمت میں آیا. اس نے کہا حضرت الحمدللہ میرا مسئلہ حل ہو گیا. انہوں نے کہا تیرا تو حل ہوا ہے، ابھی میرا حل نہیں ہوا. انہوں نے قاضی کو بلایا. انہوں نے کہا کہ جناب آپ 20,000 سے پھر گئے تھے، ابھی کیوں دے دیے؟ اس مال کی لالچ میں تم نے دے دیے. اتنی بڑی مسند پہ بیٹھ کے اس نے کہا تم کو دنیا نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تمہاری سزا موت. تو یہ دولت دنیا چیز ہی ایسی ہے. اتنے بڑے آدمی. اسی طرح روایات اسرائیلیہ میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اتنا بڑی شان والا پیغمبر ہے، رسول اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، اپنے ایک خادم کے ساتھ سفر میں تشریف لے گئے تو ان کو راستے میں کسی نے 3 روٹیاں بطور دعوت پیش کی. حضرت نے وہ قبول فرما لی، اور جب کھانے کا وقت آیا تو فرمایا بھائی ایسا کرو 1 روٹی تم کھا لو، 1 روٹی میں کھا لیتا ہوں، سفر کا مسئلہ ہے اور اللہ عالم آگے آبادی کہاں ہے تو 1 روٹی رکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت بالکل ٹھیک ہے. تو آپ نے 1 روٹی کھا لی، اس نے بھی 1 روٹی کھا لی اور 1 روٹی کو رکھ لیا. اور سفر پہ روانہ ہو گئے. اب جب دوسری جگہ آپ نے قیام فرمایا تو فرمایا کہ بھائی روٹی لے آؤ. انہوں نے کہا جی کون سی روٹی؟ انہوں نے کہا بھائی اور تیسری روٹی تو کھا گیا تھا. میں نے کہا جی مجھے تو پتہ نہیں ہے کدھر گئی. اچھا کوئی بات تم نے نہیں کھائی؟ نہیں جناب کمال ہے، میں آپ کے بغیر کیسے کھا سکتا تھا؟ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. دیکھو پیغمبر کی صحبت میں رہنے کے باوجود بھی ہدایت نہیں مل رہی، اس لیے دعا کرو کہ اللہ ہدایت دے. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں عالم کا بیٹا ہوں، میں پیر کا بیٹا ہوں، میں بزرگ کا بیٹا ہوں، میں بڑے نیک لوگوں میں رہتا ہوں. کوئی پتہ نہیں. جب تک اللہ ہدایت نہ دے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ راستے میں جا رہے تھے، ایک مقام پہ گزرے تو آپ نے بطور معجزہ وہاں جو کنکریاں پڑی تھی ان کو پھونک ماری تو سب سونے کی ہو گئی. فرمایا کہ بھائی دیکھو 3 حصے کرو اس کو. اس نے 3 حصے کیے. فرمایا 1 میرا، 1 تمہارا، 1 اس کا جس نے روٹی کھائی ہوگی وہ آئے گا لے جائے گا.
اس نے کہا حضرت ناراض نہ ہوں تو روٹی تو میں نے کھائی تھی، لہذا مجھے تو 2 حصے دے دینا۔ آپ نے فرمایا تم تینوں رکھ لو، لیکن تم اس قابل نہیں ہو کہ اب میرے ساتھ چلو۔ حضرت تشریف لے گئے، اتنی دیر میں 3 سوار آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنا سونا لے کے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، انہوں نے ماری ایک تلوار گردن اڑا دی، انہوں نے کہا اٹھاؤ بھائی، یہ 3 حصے بنے ہوئے، ایک ایک حصہ کر لیں گے ہم۔ اٹھا کے چل پڑے، اور راستے میں جا کے جب انہوں نے پڑاؤ کیا، ایک آدمی کو بھیجا کہ تم جا کے بازار سے کھانا لے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا، ان دونوں کی نیت تبدیل ہو گئی کہ یار وہ کھانا لے کے آ رہا ہے، ہم 3 حصوں کے بجائے آدھا آدھا کیوں نہ کر لیں، آتے ہوئے اڑا دو اس کو۔ اس نے سوچا کہ بھائی 3 حصے اتنا بڑا سونا ہے، میں کیوں نہ کھانے میں زہر ملا دوں، وہ مر جائیں گے اور اس کے بعد سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اس نے اپنا کھانا اور کھا لیا، ان کے لیے کھانا بڑی اچھی طرح پیک کر کے لے آیا۔ انہوں نے کہا ابھی بیٹھو، انہوں نے کہا ابھی وہ داخل ہو رہا تھا کہ انہوں نے ماری تلوار اور گردن اڑا دی۔ کھانا چونکہ پیک تھا وہ گر گیا لیکن خراب نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا چلو یار یہ تو مر گیا، جان چھوٹی، اب ہم پہلے کھانا کھا لیں پھر سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے کھانا شروع کیا، وہ بھی مر گئے، سونا وہیں پڑا ہے۔ تو یہ ہے مال اور دنیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولعب، یہ دنیا کی زندگانی کیا ہے؟ کھیل ہے، تماشا ہے۔ کیا مانا؟ علماء نے لکھا کہ جیسے چھوٹے بچے جا کے کھیلتے ہیں نا تو وہ گھر بناتے ہیں، یہ گھر ہے ہمارا، یہ موٹر کا گیراج ہے، یہ ڈیرا ہے، یہ مہمان خانہ ہے، یہ فلان ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ میرا گھر ہے، اس نے کہا یہ نہیں یہ میرا گھر ہے، بناتے ہیں مٹی کے، بناتے رہتے ہیں، جب کھیلتے کھیلتے تنگ آتے ہیں تو اٹھ کے پاؤں مارتے ہیں، سارا توڑ کے چل۔ میں دنیا تو یہی کچھ ہے۔ اور جن کو حساب کا فکر ہے، جن کو قیامت کا فکر ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ عید کا دن ہے، اپنے گھر میں آئے تو ان کی ایک بیٹی کا نام تھا بی بی زینب۔ ان کے گلے میں آپ نے ہار دیکھا ایک قیمتی، آپ حیران ہو گئے، فرمایا من این لک ھذا، یہ تمہارے پاس ہار کہاں سے آ گیا ہے؟ اس نے کہا ابا جان ناراض نہ ہوں، میں نے ابھی رافع سے جو بیت المال کے انچارج ہیں ان سے کہا تھا کہ بیت المال میں اگر کوئی ہار ہو تو عید پر 2 دن پہننے کے لیے مجھے عاریتن دے دیا جائے، 2 دن کے بعد میں واپس کر دوں گی۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ بیٹی فوراً ہار اتارو۔ کیا آج عید کے دن مدینے کی سب بچیوں نے ہار پہنے ہیں کہ علی کی بیٹی ہار پہنے؟ ابھی رافع کو بلایا اور فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا یا امیر المومنین بنتک، آپ کی بیٹی تھی میرے پاس آئی اور 2 دن کے لیے مانگا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس بات کی گارنٹی دیتے ہو کہ 2 دن کے بعد وہ زندہ رہے گی یا تم زندہ رہو گے؟ فرمایا خبردار ہے، آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، یہ خیانت ہے بیت المال کے اندر۔ تو جن کو اللہ کا ڈر ہے، سیدنا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس بحرین کے علاقے سے مشک آیا۔ مشک ہوتا ہے نا جو ہرن سے بھی نکلتا ہے اور جنگلی بلے سے بھی نکلتا ہے، دواؤں میں بھی استعمال کرتے ہیں، عطر بھی بناتے ہیں، اور یاد رکھو حضور پاک نے بھی مشک کا عطر استعمال فرمایا۔
میرے آقا کے زمانے میں یہی عطر ہوتے تھے، ایک مشک ہوتا تھا، ایک عود ہوتا تھا، ایک عنبر ہوتا تھا اور ایک گلاب ہوتا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطر جو تھے بے حد پسند تھے، اور ویسے بھی آپ کو خوشبو سے بڑی محبت تھی. اور یہ بھی حدیث رسول اللہ ہے، سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر تمہیں کوئی خوشبو کا ہدیہ پیش کرے تو کبھی رد نہ کرو، اور اگر کبھی تمہیں کوئی دودھ کا ہدیہ پیش کرے تو کبھی رد نہ کرو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جن کے پسینے میں بھی خوشبو ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیسے نہ ہو، اللہ کے اولیاء کے بدن سے بھی خوشبو آ جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ تاریخ میں ایک بابا کستوری والا بہت معروف بزرگ گزرے ہیں اللہ کے، ان کے بدن سے ہر وقت مشک کی خوشبو آتی. لوگوں نے بڑی محنت کی، بڑا زور لگایا کہ بھی شاید گھر میں لگاتے ہوں، کپڑوں کو لگاتے ہوں، ساتھ رہے، خدمت میں رہے، رات دن نگرانی کی، کچھ نہیں، کبھی عطر لگایا ہی نہیں، لیکن خوشبو ہے. بیٹھے ہیں تو ساری مجلس جو ہے وہ خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی. آخر ایک دن ایک خادم نے مجبور کیا، انہیں کہا حضرت یہ کیا راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بڑا حسن و جمال دیا تھا، اور میں ایک غریب آدمی کا بیٹا تھا، اور ایک کپڑے کے دکان پہ میرے باپ نے مجھے ملازم کر دیا. ایک دن ایک نوجوان حسینہ جمیلہ عورت آئی کپڑا لینے کے لیے، وہ سراپا جمال تھی، مجسمہ جمال تھی، چاند کی طرح اس کا چہرہ چمک رہا تھا. لیکن اس کی جب مجھ پہ نظر پڑی، اللہ معاف کرے، اس کے طبیعت میں فتنہ پیدا ہو گیا. وہ بار بار آتی دکان پہ سودا خریدتی، لیکن مقصد مجھے دیکھنا تھا، لیکن میں نے کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. اسی لیے حکم ہے عورت سامنے آ جائے نظر نیچے کر لو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی حج پہ آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کو دیکھتے ہیں تو ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک ٹینکی پانی کی بھری ہوئی ہو جس میں 2000 گیلن پانی ہو، اور نیچے ایک چھوٹا سا نل کھول دیں آپ تو ختم ہو جائے گا. اسی طرح جب غیر محرم پہ نظر پڑتی ہے، بس آدمی کی نیکیاں اسی طرح لیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے اگر تم نے حرم میں رہ کے بچنا ہے تو صرف ایک ہمت کریں کہ غیر محرم عورتوں سے بچ جائیں. اور علاج کیا ہے، کیسے بچ جائیں؟ ایک علاج تو اللہ والوں نے بتلایا ہے کہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 7 دفعہ ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور نیت یہ رکھو کہ یا اللہ میں اپنی نظروں کو بد نظری سے نہیں بچا سکتا تیری قوت کے بغیر، میری نظروں کی حفاظت فرما دے. اور دوسرا اراد یہ ہے کہ طواف ہے، حرم آ رہے ہو، نظر بر قدم، اپنی نظر نیچے رکھو. ہمیں تو بھائی سمجھ نہیں آتا، سچی بات ہے. میں نے تو آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ میں کوئی مولوی شولوی تو ہوں نہیں. جتنے ہمارے حاجی آتے ہیں حج پہ ماشاءاللہ 80% کا یہ عالم ہے کہ ایک کمرے میں غیر محرم عورتیں بھی ہیں، غیر محرم مرد بھی ہیں، کٹھے کمرے میں سو رہے ہیں. اسی کمرے میں کٹھے رہتے ہیں، کٹھے بیٹھتے ہیں، کٹھے کھاتے ہیں، کٹھے سوتے ہیں. پتہ نہیں یہ کون سا حج ہے؟
اور پھر بہانے بناتے ہیں جی کیا کریں، حکومت نے ہمیں کمرہ الاٹ کر دیا ہے، اس میں 2 غیر ہیں، 2 ہم ہیں، 2 اور ہیں، ہم کیا کریں؟ کوئی مشکل مسئلہ نہیں، آپ درمیان میں کپڑا باندھ لیں، عورتوں کو ایک طرف کر دیں، مرد ایک طرف ہو جائے، اگر حیا ہو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں۔ تو وہ فرماتی ہے کہ اس لڑکی نے آنا جانا، آخر ایک دن ایک بڑھیا آئی، اس نے آ کے ہمارے دکان سے کپڑے خریدے اور اتنا کپڑا خریدا کہ اتنا بڑا گٹھڑ بن گیا۔ اس نے مالک کے دکان سے کہا کہ مہربانی کرو اس نوجوان بچے کو کہو کہ مجھے گھر تک چھوڑ دے، میں اس کو مزدوری بھی دے دوں گی، میں بوڑھی نہیں اٹھا سکتی۔ تو مالک کے دکان نے کہا بھی چلے جاؤ، کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے۔ وہ فرماتی ہے کہ جب میں آیا اس کے مکان میں، مکان دیکھا، اتنا بڑا مکان، اتنا بڑا محل ہے، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ، لے کے مجھے خاص کمرے میں جب پہنچی تو آگے وہ حسینہ کھڑی تھی، بالکل نیموریاں لباس۔ میں نے نظریں نیچے جھکا لی اور دل میں نے کہا مولا آج مجھ پر بھی امتحان آ گیا جیسے یوسف پہ آیا تھا، لیکن وہ تو تیرا پیغمبر تھا، میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں۔ وہ تو نبی تھا، پیغمبر تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا۔ اللہ کے نبی تو معصوم ہوتے ہیں، میں تو تیرا ایک گناہ گار اور عاجز بندہ ہوں، اور اتنا فتنہ جوالا میرے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے کہا دیکھو یہ کپڑے شپڑے لینا لے آنا یہ سب بہانہ تھا، میں نے تمہیں اپنے لیے بلایا ہے، اور اگر تم نے میرا حکم نہ مانا نا تو تیری لاش ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں یہاں سے بہا دوں گی گندی نالی میں۔ میں نے دیکھا کہ جب وہ اپنے جذبات میں حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے تو میں نے کہا مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ میں حمام تو ہو لوں۔ ٹھیک ہے میں مجبور ہوں، میں کیا کروں، تمہارا کہنا مانوں گا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل جاؤ حمام میں غسل کرو، کپڑے پہنو، یہ کپڑے بدل دو، اندر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں وہ پہن لو۔ کہتے ہیں حمام میں آیا، میں نے دروازہ بند کیا، حمام سے باہر بیٹھ کے میں نے پخانہ کیا، بول و براد کیا، اور اس کو لے کے اپنے سارے منہ پہ مل دیا، چہرے پہ مل دیا، ہاتھوں پہ مل دیا، اور اسی حالت میں باہر آیا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا میں تو پاگل آدمی ہوں، بچپن سے دورے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا نکالو اس بدبخت کو، یہ کیا گندگی لے کے منہ پہ مل کے آ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے محل سے نکال دیا، میں باہر آیا، ندی پہ گیا، غسل کیا، کپڑے دھوئے، ہاتھ منہ دھویا۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ گندگی تو دھل گئی نا، پانی سے دھل گئی، اگر اس گندگی میں مبتلا ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ فرماتے ہیں اس کے بعد جب میں دوسرے دن اٹھا تو اللہ نے مجھے یہ بدلہ دیا کہ میرے بدن میں خوشبو پیدا کر دی کہ تم نے گناہ سے بچنے کے لیے میرے ڈر سے اپنے بدن پہ گندگی ملی تھی، ہم تیرے بدن کو خوشبو والا بنا دیں گے زندگی تک۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ دنیا بہت بڑی آزمائش ہے اور ہم نے حساب دینا ہے، اور ذرے ذرے کا حساب دینا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال اسحاق بن عبد الله النبي صالح النبي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل قال عفان يوم القيامه يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربى وترعى أصحابا فأين شكر ذلك تفرد به من هذا الوجه۔ اس روایت میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، حدیث الہی ہے کہ فرمان اللہ کا ہے اور زبان حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم، آدم کے بیٹے، میں نے تمہیں گھوڑے دیے سواری کے لیے، اونٹ دیے سواری کے لیے، میں نے بیویاں دی تمہارے نکاح کے اندر، اور میں نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ کبھی تم بیٹھتے تھے کبھی تم لیٹتے تھے، اتنی نعمتیں میں نے تمہیں عطا فرمائی، فَأَيْنَ شُكْرَ ذَلِكَ، میری ان نعمتوں کا تم نے کیا کیا شکر ادا کیا ہے؟ تفرد بھی من حاضر وجہ تفسیر سورۃ التکاثر للہ الحمد والمنہ۔ الحمدللہ سورۃ التکاثر کی تفسیر اللہ نے اپنی رحمت سے مکمل فرما دی، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں۔ کہتے ہیں جی کہ بہن یا بیٹی کی میراث جو ہے معاف کرانے سے معاف ہو جاتی ہے اگر وہ خوشی سے معاف کرے نا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ ماں باپ مر گئے، اب میراث ہے، آگے بھائی ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھائی نہیں دیں گے، لڑائی بھی ہوگی جھگڑا بھی ہوگا، اچھا جی جاؤ جاؤ ہم نے معاف کیا، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی میراث کا بیٹیوں کا حصہ بیٹیوں کو، بہن کا حصہ بہن کو، ماں کا حصہ ماں کا ان کو دے دو، اس کے بعد وہ تمہیں واپس کر دیں پھر ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے، معاف ہے۔ بھائی اگر کوئی معذور ہے یا فوت ہو گیا ہے اس کے لیے عمرہ حج طواف ہوتا ہے، اگر زندہ ہے تو کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نصیب کرے۔ اگر کوئی آدمی جدے جاتا ہے، اگر وہ عمرہ کرنا چاہے تو جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہے، جیسے مسجد عائشہ سے کر سکتا ہے، جدے سے بھی کر سکتا ہے۔ اگر والدہ حیات ہے لیکن بوڑھی ہے، ضعیف ہے، ان کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہو بالکل کرو۔ اگر انہوں نے والدہ نے عمرہ کیا، بال کاٹنا بھول گئی، اگلے دن کاٹے ہیں، اس دوران میں غسل بھی کر لیا، کپڑے بھی بدل لیے لیکن خوشبو نہیں لگائی تو کوئی جرمانہ نہیں۔ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، ویسے 2-4 ریال خیرات کر دو۔ عمرے کے طواف کرتے ہوئے اگر میں حجر اسود پر اشارہ بھول گیا کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب شروع کرو گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ختم کرو گے تب بھی۔ نواں استلام اس وقت ہوتا ہے جب تم نے عمرے کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو، تو صفا مروہ جانے سے پہلے اشارہ کر کے پھر جاؤ۔ کہتے ہیں جی کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے گھر میں افضل عبادت کیا ہے؟ سب سے افضل عبادت طواف ہے اور اس کے بعد نماز ہے، اور اس کے بعد جو ہے قرآن بھی پڑھتے رہو یا اللہ کے کعبے کو دیکھتے رہو، یہ بھی عبادات میں شامل ہے۔ نفلی طواف زیادہ افضل ہے نفلی عمرے سے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے ہر چکر پہ دعا مانگے بالکل جائز ہے، صفا پہ بھی مانگے مروہ پہ بھی مانگے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف وداع حج کرنے سے پہلے کر سکتے، ماشاءاللہ ابھی سے نکلنے کا فکر ہے، ابھی حج ہی نہیں کیا، وداع پہلے کر رہا ہے، ماشاءاللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حج کر جب آخری دن ہو جانے کا اس وقت وداع کیا جاتا ہے، اب کیا وداع ہے اللہ کے بندے۔ اگر کوئی آدمی دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو کیا حنفی مسلک میں اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے۔ وہ کہتے ہیں عمرہ ایک مستقل عبادت ہے، جتنا مرضی آئے کرے، لیکن افضل یہ ہے مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو۔
عورت کا بغیر محرم کے طواف کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ مونچھوں پہ اس طرح نہ پھروائیں بلکہ مشین وغیرہ بھی، یعنی کچھ نہ کچھ مونچھیں ہونی چاہیے، یوں سمجھیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی کٹانے کا، اس طرح کا حکم نہیں دیا۔ اگر ہم تلاوت قرآن کر کے ثواب بخشیں، بالکل ثواب پہنچتا ہے، اللہ دیں گے ثواب، کیوں نہیں دیں گے؟ اگر آپ کے گھر میں مسئلہ ہے بیماری کا، 2 یا 3 دن نشان لگتا ہے، پھر 13-14 دن صاف رہتی ہے، پھر 2-3 نشان میرا بھائی یوں سمجھو کہ عورت کے مدت حیض زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتی ہے۔ 10 دن کے بعد جو نشان لگتے ہیں وہ حیض نہیں ہوتا، وہ بیماری ہے۔ اس لیے آپ حساب کر لیں کہ مہینے کے 10 دن آپ حیض شمار کر لیں، باقی 20 دن جو ہے آپ پاکی شمار کر لیں، چاہے نشان لگتا رہے۔ آپ زمزم سے وضو کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، زمزم پانی ہے۔ میں بیمار ہوں، گیس کا بیمار ہوں، اور اسی طرح شوگر اور دھات کا بھی بیمار ہوں، وضو کرنے کے بعد ابھی وضو سوکھا نہیں ہوتا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے جو وضو مغرب کے لیے کیا ہے اب ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ جائے، آپ عشاء تک نمازیں اسی وضو سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب عشاء کا وقت آئے گا تو وضو نیا کرو گے، یعنی ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو۔ درمیان میں ٹوٹتا ہے تو معذور ہو، تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ایک آدمی ہے شادی کرنے کے لیے مرزائی بن گیا ہے، اس کی شادی میں بالکل نہیں جانا چاہیے، وہ تو مرتد ہو گیا۔ امام کے پیچھے جو فاتحہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اور جو نہیں پڑھتے ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ عصر کی نماز ہو یا فجر کی نماز ہو، حنفی مسلک میں امام کا پڑھنا جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ ایک حدیث ہے میرے مدنی پاک کی، من کان لہ امام، جس کا امام ہو فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، امام کا پڑھنا اس کے لیے کافی ہے۔ جو پڑھتے ہیں ان پہ بھی کبھی اعتراض نہ کرو، یہ کوئی جھگڑے کے مسئلے ہیں ہی نہیں۔ دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو جو دعا یاد ہے وہ پڑھتے رہو۔ میرا بچہ ہے جس نے آپ کی تقریریں سن کر قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کیا، اللہ اس کو کامیاب فرمائے، عالم بنائے۔ میری بیوی بیمار ہے، گھنٹیے کی تقریر، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو خواتین حج پہ آتی ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا ہوٹل میں یا مکان پہ افضل ہے، لیکن اگر حرم میں آئیں تو ان کو منع بھی نہیں کیا جائے گا، اور اس دور میں عورتوں کو کبھی ہوٹل پہ اکیلا نہ چھوڑنا، بڑے بڑے حادثے ہو چکے ہیں۔ اپنی والدہ کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں، بیوی تندرست ہے تو نہیں، اس کے لیے دعا کرو۔ ایک احرام میں 2 عمرے 100 عمرہ کرو، کیا ہے، جب تک پلید نہ ہو دھو لا لو۔ اگر کسی نے طواف کرنے کے بعد 2 رکعتیں عصر کے بعد پڑھ لی کوئی حرج نہیں، افضل یہ ہے کہ مغرب کے بعد پڑھے، پڑھ لی ہے تو کوئی جرم تو نہیں کیا، بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ اگر عمرے یا حج میں بال مڈانے کے لیے، بال نرم کرنے کے لیے شیمپو یا خوشبو والا صابن لگاؤ گے دم پڑ جائے گی،
سادہ پانی یا سادہ صابن لگاؤ. ہمارا مکتب جو ہے اس کے خیمے جو ہیں وہ مزدلفہ کی حدود میں آتے ہیں. مجبوری ہے، جگہ نہیں مینا میں، کیا کریں؟ اب دیکھو نا، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، حج میں دیکھیں گے انشاءاللہ 2 میل حرم کے باہر صفیں چلی جائیں گی، تو وہ بھی حرم کی نماز ہے. تو آپ کے خیمے بھی گویا ایک صف کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو وہ بھی شمار ہوں گے. کوئی مسئلہ نہیں، مجبوری ہے. آسان حل میں آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں کے خیمے مزدلفہ میں ہیں، آپ ایسا کریں کہ سارا دن خیموں میں رہیں. مغرب کی نماز پڑھ کے یا عشاء کی نماز پڑھ کے کنکری مارنے کے لیے چلے جائیں. پیدل جائیں، آہستہ آہستہ کنکری ماریں، آئیں، رات گزر جائے گی. وہ گویا کہ آپ کی مینا میں گزر گئی. کوئی مشکل مسئلہ نہیں. ہم لوگ یہاں رہیں گے، پھر ہمیں 24 ذی القعدہ کو مدینے لے جائیں گے. تو ابھی آپ نے عمرہ کر لیا ہے. مدینے منورہ جانے کے بعد آپ صرف حج کا احرام باندھ کے آ جائیں اور سیدھے مینا چلے جائیں، کوئی منع نہیں. لیکن اگر آپ مزید عمرہ کرنا چاہیں گے، پھر آئیں گے، عمرہ کریں گے، احرام کھولیں گے، پھر آپ 8 کو احرام باندھیں گے. جو آپ کے لیے آسان ہو کر لیں، کوئی مشکل نہیں. حج آپ کا تمتع رہے گا، چونکہ اب آپ نے عمرہ کر لیا ہے. اگر میں کسٹمر کو $1,00,000 دیتا ہوں، پاکستانی ریٹ کے مطابق $4 فی ڈالر کے حساب سے مہینے کی ادھار پر بالکل حرام ہے. یہی سود ہوتا ہے. سود کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر الحمدللہ جتنے مسائل فروعی ہیں ان پر یہ امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد ابن حنبل کی فقہ پہ عمل فرماتے ہیں. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت محمد مصطفیٰ ہے. اپنے ہوٹل میں عورتیں نماز پڑھیں، بالکل افضل ہے. لیکن یعنی یا تو 4 5 6 عورتیں گروپ میں بیٹھی رہیں، اکیلی عورتوں کو نہ چھوڑیں. ویسے نماز ان کی گھر میں افضل ہے، ہوٹل میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن چند دن کے لیے وہ حرم آئی ہے، ابھی مسئلے تم نے پوچھنے ہیں، وہ حرم نہ آئے ہیں، تم آؤ. رکن یمانی کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ حضور پاک نے ہاتھ لگایا ہے. اس سے بڑی کوئی اہمیت ہو سکتی ہے؟ اور اللہ کے فرشتے بندے کی دعا کے لیے آمین کہتے ہیں. کالا خضاب نہ لگائیں، باقی جو مرضی آئے لگائیں. عورتیں جو اپنی بھویں باریک کرتی ہیں وہ بالکل حرام ہے. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. میں کوئی پیر ہوں کہ بیعت کروں؟ نہ میں بیعت کرتا ہوں، نہ میں کسی کا خلیفہ ہوں، نہ میں مجاز ہوں. کسی اللہ والے کی بیعت کرو. میرے جیسے بد کردار انسان کی بیعت سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اگر کسی عورت کو طواف زیارت سے پہلے حیض آ جائے اور ٹکٹ بھی تبدیل نہ ہو تو ابھی سے دوائی لے لو نا. حیض نہیں آئے گا، بات ختم. پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ کر لیں. وہ جب بتلائے ان دنوں سے دوائی کھانا شروع کر دیں، ان دنوں میں حیض نہیں آئے گا. اور اگر پھر بھی کوئی شکل نہ بنے، اس کو اسی حالت میں طواف کرنا پڑے گا. طواف کے بغیر وہ خامد میں کبھی حلال نہیں ہوگی، نہ حج مکمل ہوگا. اور پھر ایک بڑا جانور بھی دینا پڑے گا. آسان حل ہے، ابھی سے دوائی لے لو اللہ کے بندے. آپ کے بہن بھائی اگر زندہ ہیں، جوان ہیں، ان کے لیے عمرہ نہ کرو، اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو.
میں نے پاکستان سے احرام باندھا ہے، یہاں پہنچنے کے بعد ہوٹل میں آ کے غسل کیا، احرام کھولا، پھر باندھ لیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر خوشبو والا صابن استعمال کیا تو دم پڑ گئی۔ اگر مدینہ منورہ میں جائیں بالکل سلام کہیں، میں پہلی مرتبہ جدے آیا، میرا عمرے کا ویزا نہیں تھا، ٹرانزٹ پہ آیا تھا، میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، کوئی بات نہیں۔ میرا ایمان ہے کہ رسول اللہ کے بلانے پہ حج پہ آتے ہیں، یہ ایمان نہیں، یہ کفر ہے۔ اللہ کے بلانے پہ آتے ہیں، حضور نہیں بلاتے کسی کو۔ للہ علی الناس حج البیت، اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ حضور جب خود حج پہ آئے تو اللہ کے بلانے پہ آئے تھے، باقی کسی شیعہ کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے شیعہ ہے، اب پاسپورٹ میں مسلمان ہے تو انہیں تو کاغذ ہی دیکھ رہے ہیں نا۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں بہت سارے علماء مختلف فرقوں میں مبتلا ہیں، کوئی بات نہیں، اگر اصول دین ایک ہے تو فروع میں اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ یہاں پر البیگ کی مرغی ملتی ہے، مجھے نہیں پتا، اگر باہر کی ہے تو اعتبار نہ کریں، حاجی کو مرغی کا فکر ہے، حج کا کوئی فکر نہیں، مزے کرو جناب، کھاؤ بس۔ دعوت تبلیغ کے لیے بھی لوگوں سے کہتی ہے میں تبلیغ نہیں کر رہا تو گالیاں دے رہا ہوں، ہاں میں جو کہہ رہا ہوں یہ کیا ہے، تبلیغ کیا ہوتی ہے؟ بہرحال میں نے احرام باندھا میقات پر، لبیک نہیں پڑا، نیند آ گئی، لیکن جب بیدار ہوئے پھر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ لبیک پڑھی، الحمدللہ، اللہ اکبر، کوئی اللہ کا ذکر کیا یا نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا تو عمرہ نہیں ہوگا۔ تبلیغ کا معاملہ جو ہے وہ بھی اتنا اہم ہے کہ اللہ نے رسول کو پابند کیا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو حکم دیا ہے بلغوا انی ولو آیۃ، ایک آیت بھی تمہیں آتی ہے، ایک حدیث آتی ہے، تبلیغ کرو۔ تم اللہ کے بندے دین کی تبلیغ نہیں کرتے ہو، جو کر رہے ہیں ان سے کیا تکلیف ہے تمہیں؟ نہ کرو، اللہ نے محروم کیا ہے تو کون تمہیں راستے پہ لگا سکتا ہے؟ اگر کسی آدمی نے رمی جمرات کے بعد قربانی نہیں کی اور طواف زیارت آگے پہلے کر لیا، کوئی حرج نہیں۔ اگر طواف کا ایک چکر رہ جائے اور اس نے دوسرا طواف شروع کر دیا ہے، بعد میں ایک پورا کر لے بس۔ اگر حنفی مسلک والا حلق کے بجائے قصر کروائے، قصر مانا سارے بال کاٹے، اگر ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گا۔ طواف کے بعد پہلے جا کے آپ 2 رکعت مقام ابراہیم پہ پڑھیں، ملتزم پہ دعا مانگیں، پھر اگر زمزم پینا ہے تو پیئے، نہیں پینا تو ضروری نہیں ہے۔ مینا میں ٹھہرنا بالکل حرم کے مناسک کے اندر شامل ہے، بعض ائمہ کے نزدیک تو مینا میں ٹھہرنا واجب ہے۔ نفلی طواف کے وقت حجر اسود کو بوسہ دے سکتے ہیں، احرام میں کلپ لگائیں بالکل ناجائز ہے، پھر تو سلائی ہو گئی نا۔
میرے بیٹے نے حج کیا تھا، مرحوم ہے، اس کے لیے حج کروں، کر سکتے ہو؟ وسیلہ زندہ کا پکڑا جاتا ہے، مردہ کا نہیں پکڑا جاتا، یعنی آپ میرے لیے دعا کریں، زندہ کو کہہ سکتے ہیں۔ سر کو سنت سمجھ کر ننگا کرنا، حضور نے کبھی ننگا نہیں کیا نماز میں، نہ ویسے کبھی ننگا کیا ہے، تو سنت کیسے ہو گیا؟ صرف احرام میں ننگا کیا ہے۔ مقلد کس کو کہتے ہیں؟ جو امام کی بات سن کے مان لے۔ اگر کوئی آدمی عمرہ کرنے کے بعد اپنا حلق خود کر لے، بالکل جائز ہے۔ بہرحال اگر آپ کے پیسے آپ نے یہاں سعودی عرب میں قربانی کے لیے بینک میں جمع کرائے ہیں، وہ ہر حال میں قربانی کرتے ہیں، بالکل وہم ہی نہ کریں۔ باقی اگر تمہاری کوئی حکومت کا ادارہ ہے، تم جانو وہ جانے، یہاں جو جمع ہوں گے وہ ہر حال میں کرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، اس نے حرم مکہ سے احرام نہیں باندھا، مینا میں جا کے احرام باندھ لیا، کوئی بات نہیں، مینا بھی حرم ہے۔ کہتے جی کراچی کے حالات اللہ امن قائم فرمائے، باقی انشورنس کروانا حرام ہے۔ اگر کوئی آدمی حرم کے قریب بڑی بلڈنگ میں ہے اور اس میں سپیکر کی آواز آتی ہے تو وہیں کھڑے کھڑے امام کے پیچھے نماز پڑھ لے۔ سپیکر کی آواز تو ٹی وی پر تمہارے ملک میں بھی پہنچ جاتی ہے، پھر وہاں بھی پڑھ لیا کرو۔ بالکل نماز نہیں ہوتی جب تک صفے نظر نہ آئے۔ اگر ہم نے ذوالحلیفہ سے مدینہ منورہ سے صرف حج کا احرام باندھا ہے، پھر عمرہ نہیں کریں گے، حج کا احرام ہے، آگے طواف کریں گے، صفا کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے، اسی میں مینا چلے جائیں گے۔ تو اسی لیے اگر آپ نے صفا مروہ پہلے دوڑنی ہے تو احرام باندھ کے طواف کر کے صفا دوڑ لے، احرام میں رہیں، واپس جب آئیں گے طواف کریں گے، صفا نہیں دوڑیں گے۔ اگر مکے میں 15 دن سے زائد رہنا ہو تو جدہ ایئرپورٹ پر تو نماز قصر پڑھو گے، یہاں پہنچنے کے بعد مقیم ہوگے نا۔ تہجد کی نماز کے لیے نیند کرنا ضروری نہیں ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو بھی نماز پڑھیں گے وہ تہجد ہی شمار ہوگی۔ یہ مسئلہ پہلے بتا دیا ہے۔ پتہ نہیں پڑھا ہی نہیں جاتا۔ میرا ایک طواف کرتا ہوں، اکیلا طواف، گھر والی ہے کوئی حرج نہیں، یہ تو نہیں ہے کہ گھر والی کو پکڑ کے طواف کرو، دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے طواف کرو۔ اگر جائیداد ہم نے کرائے پر دی ہے تو کرایہ تم لیتے ہو، زکات بھی تم دو گے۔ والد کے زندہ ہوتے ہوئے بھائی پر کوئی بہن کا حق نہیں، وہ اپنے والد کی جائیداد کی وارث ہے۔ اگر آپ مکے میں رہتے ہیں، مدینہ منورہ جائیں گے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اگر عمرہ کرو گے دم دینی پڑے گی، عمرہ نہیں کرو گے حج افراد ہوگا۔ اگر حج کے مہینوں میں شوال ذوالقعدہ میں کوئی عمرہ کرے تو حج ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تو اگر میکے گئی تو تجھ پہ طلاق ہے، حنفی مسلک میں ہو جاتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں دارالافتاء میں جا کے مفتی سے فتویٰ حاصل کریں۔
وضو میں مسح نہیں ہوتا ہے. حضور پاک نے ہمیں وضو کر کے دکھلایا ہے کہ آپ نے پاؤں دھوئے ہیں. اگر پاؤں پہ مسح ہے تو پھر موزے کے مسح کا کیا مطلب؟ مانا یہ ہے کہ موزہ ہوگا تو مسح ہے ورنہ دھونا پڑے گا. مسجد الحرام میں تصویریں نہ بنایا کریں. مجھے بخار تھا 1995 میں طواف الوداع نہ کر سکا، کوئی بات نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. اگر مسجد جیرانہ جا کے عمرہ کریں بالکل ہو سکتا ہے. احرام کی حالت میں عورت کا کپڑا لٹکا رہے، اگر چہرے کو لگتا ہے لگتا رہے، کوئی بات نہیں. بہرحال عورت آگے کپڑا لٹکا دے، جیسے گھونگھٹ نکالتے ہیں ہمارے دیہاتوں میں، نیچے دیکھتی بھی رہے اور کپڑا آگے لٹکا رہے. شوہر نے عمرہ کر لیا، بیوی نے نہیں کیا، بیوی نے دوسرے دن عمرہ کیا، کوئی بات نہیں. شوہر کے بغیر عمرہ کر سکتی ہے، سفر نہیں کر سکتی، عمرہ کر سکتی ہے، طواف صفا. ایک تو کل جمعرات کو درس نہیں ہوتا تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، انشاءاللہ پھر جمعہ کو ہوگا. نفلی طواف بغیر محرم کے کر سکتی ہے. خانہ کعبہ کی دیواروں پہ کچھ نہ لکھیں. روضہ مبارک میں جب جائیں ادب سے سلام عرض کریں. قضا نمازیں جو ہیں وہ بھی یہاں ادا کریں. نماز میں وسوسے آتے ہیں، کوئی فکر نہ کریں، یہ الٹا ایمان کی علامت ہے. غلط خیال آتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوتا. اپنا حج کر چکے ہو تو والد کا حج کر سکتے ہو. اگر کوئی حج بدل کرنے کے لیے آیا ہے تو اپنا عمرہ بعد میں الگ کرے، پہلے حج بدل کرے. طواف کے بعد 2 رکعت حتیم میں بھی پڑھ سکتے ہیں. میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلی بیوی کہتی ہے مجھے طلاق دے کے فارغ کرو، تو دے دو، جان چھڑاؤ، مجال ہے کہ پھر لے. وہ ڈراتی ہے جناب کہ دوسری شادی نہ کرو. کسی شخص نے اپنی بیوی کا دودھ پی لیا ہے، کب پی لیا؟ چھوٹا تھا یا بڑا؟